ایک شخص قرضدار تھا. مزدوروں سنو، محنت کشو، ہاتھ کی حلال کمائی سے اپنے گھر کی نظام کو چلانے والوں سنو. مقروض شخص کسی کا 500 درہم قرضدار، ادا نہ کر سکا ٹیم پہ، غریب تھا بیچارہ. دن کو کماتے تھے، رات کو بچوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، پھر دوسرے دن کے لیے کام کے لیے چلنا پڑتا تھا. 500 درہم اس لیے قرض ہے، ادا نہ کر سکا قرضوں کو. جو اس کا قرض دینے والا شخص تھا اس نے اس کی شکایت لگا دی کورٹ میں، قاضی کے ہاں. کب سے جی میں نے 500 درہم دیے، یہ شخص مجھے نہیں دے رہا. قاضی صاحب آپ ان سے وصول کر کے مجھے دے دیجیے گا. مقدمہ لگا عدالت میں، کورٹ میں. قاضی صاحب نے بلایا اس مزدور کو، اس غریب کو، اس فقیر کو. کہا میاں قرضہ دے دو نا، اس اللہ کے بندے نے 500 درہم تجھے قرضے دیے، ادا کر دو. اس نے کہا قاضی صاحب میں غریب مسکین آدمی ہوں، میرے پاس نہیں ہے، آپ مجھے ایک اور مہلت دے دے، میں انشاءاللہ ادا کر دوں گا. قاضی صاحب نے کہا کہ کوئی ضامن لاؤ. بغیر ضامن کے ہم کس طرح آپ کو چھوڑیں گے کہ آپ چلے جائیں. اس نے کہا ضامن مامن میرا تو کوئی نہیں ہے، اور اس شہر میں مجھ مزدور کی ضمانت بھی کوئی قبول نہیں کرتا. میں ملنگ آدمی ہوں، چاہو تو میری ضمانت آپ ہی قبول کر لو، لیکن ایک پکا وعدہ آپ سے کرتا ہوں قاضی صاحب، اگلے پیشی کو آپ مجھے جو تاریخ دیں گے، اگر میں حاضر نہ ہوا تو میں اپنے نبی کے سچے امتیوں میں سے نہیں. کیا ضمانت دے دی، کیا ضمانت. کروڑوں روپیہ کی مچل کے، کروڑوں روپیہ کی کاغذات اس ایک جملے کے مقابل نہیں ہو سکتے. کہا اگر میں دوسرے پیشی پہ نہیں آیا تو میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں. حاجی صاحب نے دیکھا بہت بڑی بات، اس زمانے کی باتیں تھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ضمانت منظور کر لیا، جاؤ، لیکن دوسری پیشی کو آنا اور اس کے حق کو ادا کرنا. اس نے آنکھوں پر چلے گئے گھر میں، بیوی سے اپنا پورا قصہ بیان کر دیا. وہ بھی دیندار، گھر والے بھی دیندار. کہا کیا کریں، 500 درہم کہاں سے لائے. اب یہ ہے کہ دست بدامان رب العالمین اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی بھی مسئلہ، چاہے مادی ہو، غم ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، یا کوئی قسم کا بھی کوئی تکلیف ہو، جو امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس جی آج رات کو تو پوری رات میں اور آپ سب گھر والے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر اپنے جگہ پہ باطہارت بیٹھ کے صبح تک محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں گے صبح صادق تک. نسخہ بتا رہا ہوں، نسخہ. انہوں نے ایسا ہی کر دیا. اے ادھر سے دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے. دوسرے دن یہ قرضدار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں. جس نے اس کو قرض دیا ہے وہ بھی آقا کو خواب میں دیکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قرضدار سے فرماتے ہیں جا کے تم اپنے علاقے کے
بڑے جو ذمہ دار ہے حکومت والی، جو حکومت کا سب سے بڑا افسر ہے، اس کو جا کے میرے سلام دے دو، ان سے کہو وہ تیرا 500 درہم ادا کر دے، میرا سلام دے دو۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اگر وہ نشانی پوچھے کہ تم نے آقا کو خواب میں دیکھا، کیا نشانی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو بتا دو تم وہ والی حاکم ہو جو روزانہ ہر رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہو۔ رات کو جو تم نے درود پڑھ لی، تجھے کچھ مغالطہ ہوا کہ 1000 کا عدد پورا ہے یا کم ہے، تم اسی کشمکش میں تم رہے تھے، تمہارے وہ حساب 1000 کا پورا نہیں ہوا، لیکن جو اخلاص تھا تمہارا، وہ 900 والی درودوں کو میرے رب نے 1000 کے جگہ میں قبول کر دیا۔ یہ نشانی ہے، اس کو سمجھا دو والی کو، حاکم کو۔ اور جس نے قرضہ دیا تھا اسے کہا جا رہا تھا تم بھی اسے معاف کرو۔ قرض دار بھی، قرض لینے والا، قرض دینے والا، والی، 3 بندے۔ ادھر قاضی کے خواب میں بھی اب سلم آئے تھے قاضی کے خواب میں، قاضی صاحب یہ میرا عاشق یہ پیش ہوگا، اس پہ سختی نہیں کرنا، اس کے قرضے تم خود چکا دینا اپنے جیب سے۔ اللہ اکبر، کتنی جگہ پہ سفارش ہو گئی ہے، کتنی جگہ پہ سفارش ہو گئی۔ یہ شخص چلا گیا والی کے پاس اور یہ نشانی بتا دی۔ والی نے کہا بالکل سچ کہا تو نے، پکا تو نے میرے حبیب کو خواب میں دیکھا، رات کو میں اسی طریقے سے میں حساب میں میرا گڑبڑ ہو گیا تھا۔ کہتے تجھے مبارک ہو، میرے حبیب نے فرمایا کہ اس والی سے کہہ دو تیرا 1000 عدد ہم نے اللہ کے ہاں قبول کروا لیا۔ والی نے جن کو 500 روپیہ قرضے کے لیے دے دیا، ادا کرو، اور 2500 درہم کہا یہ اب اپنے زندگی آگے چلاتے رہو ان سے۔ 500 کی سفارش تھی اور ملا کتنا ملا؟ 3000۔ 500 قرضوں کی جگہ پہ اور 2500 اس کے اپنے مدد کو مکے دیے۔ اے میرے محبوب، تیرا کیا عظیم الشان ہے، جو تیرے امتی مصیبت میں وہ تیرے اوپر صدق کو دل سے درود پڑھتا ہے، تو اس کے اس دنیا کے بھی مشکلوں کو آسان کرتا ہے اور آخرت کی مشکلوں کو بھی آسان کرتا ہے۔ میں اپنا تجربہ کہتا ہوں، میں ایک جگہ بند تھا، آپ یہ سمجھو جس جگہ، یہ میری ذاتی تجربہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جس جگہ میں بند تھا وہ اسرائیل والوں کی جیل سے بھی زیادہ خطرناک تھا، لیکن ہم نے مسلسل درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ رات کے آدھے حصے میں بڑے افسر آ گئے، کہا مولانا کیا بات ہے؟ جب میں آنکھ لگاتا ہوں کوئی جگانے والا مجھے جگاتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ مولوی کو آزاد کرو۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ذاتی لوگوں، ان سے فائدہ لے لو، اپنی بیماریوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے قرضوں کی ادائیگی میں، دنیا و آخرت کے مسئلے میں۔ یہ ہمارا آقا کا شان ہے۔ کس کا شان ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے، یہ کوئی معمولی شان نہیں۔ پیشی کے لیے یہ درویش پہنچا وہاں، قاضی نے پہلے اپنے 500 تیار کیے ہوئے تھے، کہا مجھے معاف کر دو، اس دن میں سختی سے تم سے پیش آیا کہ ضمانت دو۔ ارے تیرا تو میں ضامن ہوں، یہ 500 تیرا، مجھے حبیب نے خواب میں حکم دیا کہ میں دے۔ قرض دار دوڑتا ہوا آ رہا ہے، قرض دینے والا، اس کی سانس پھولی ہوئی ہے، کہتے قاضی صاحب کوئی کیس
کیس میرا اس سے نہیں ہے، میں نے جو 500 اس کو قرضہ دیا ہے وہ 500 بھی میں نے معاف کر دیا، اور یہ 500 اور زیادہ اپنے طرف سے اس کو دے رہا ہوں۔ ارے بولو سبحان اللہ، ذرا بولو سبحان۔ اپنی دل کو تو گرم دو نا، گرم کرنے کی جگہ یہ اللہ کا گھر ہے، دلوں کو گرم دو۔